بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم خارن گرامی، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ شکر الحوت سلسلہ درس کنینہ دس میں سے درس نمبر 8 آپ حضرت مبارکانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درس نمبر 6 اور 7 میں آپ کو وضو کے واجبات بتا دیا۔ وضو کے واجبات کل 7 ہیں۔ ہاں جی، وضو کے واجبات کل سب سے پہلے نیت ہے، اس کے بعد پھر چہرے کو دھونا، پورے چہرے کو ایک دفعہ دھونا واجب ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ایک دفعہ دھونا واجب ہے، تیسرا واجب، پھر سر کا مسح کرنا چوتھا واجب، اور پھر پاؤں کا مسح کرنا پانچواں واجب۔ پھر یہ جو 5 واجبات ہیں اس کے اندر ترتیب جو ہے وہ بھی واجب ہے، ترتیب کی۔ ہاں جی، یہی عمل جو میں نے بتایا اسی ترتیب سے کرنے میں، اوپر نیچے نہیں کرنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ اور 7واں واجب جو ہے موالات، یعنی آپ وضو کے دوران کوئی فالتو کام نہیں کرنا ہے، پر وضو کے ہی عملیات کو کرنا ہے۔ البتہ بہت مجبور ہو جائے تو فوراً اس کام کو کر کے واپس آ جائیں، جیسے دودھ ابل رہا ہے، گر رہا ہے، ابل کے فوراً ہم نے بٹن بند کر دیا، یا کوئی بے پانی گر رہا ہے اس کو فوراً بند کر دیا۔ ایسے مختصر کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وضو خراب نہیں ہوتے، لیکن جو ہے کافی دیر تک وضو سے باہر رہیں اور پھر وضو کے اندر واپس آ جائیں، پھر تو وضو آپ کو پھر شروع سے انجام دینا پڑے گا۔ ایک یہ آپ کو مجموعی طور پر آپ کو خلاصہ بتا دیا وضو کے واجبات۔ ہاں جی، اب وضو کی سنتیں ہیں، تو واجبات اور سنت اور مستحب یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ واجبات یہ 7 چیزیں تو وضو میں ہر صورت میں آپ نے پورا کرنا ہے، اور ان میں سے ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا آپ کا وضو باطل ہے۔ وضو جب باطل ہو گیا اس میں نماز بھی باطل ہے، تو یہ واجبات پہ سختی سے عمل کرنا ہے، ایک بات ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ وضو کے اندر جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں نا، جو چیز واجب ہے بولنا پڑھنا، جو چیز واجب ہے وہ وہی نیت ہے، صرف نیت بھی دل میں پڑھنا ہے، دل میں سوچنا ہے، واجب زبان پہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ باقی جو دعائیں ہیں وضو کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ دعائیں پڑھنا سنت ہے، ابھی آ جائے گا وہ بات۔ تو اب وضو کی سنتیں، وضو کی سنتوں سے مراد وہ عملیات ہیں جس کو کریں گے تو وضو کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان سنت جو کہا ہے، تعلق 15 چیزیں کہا ہے، ان میں سے ایک چیز اگر رہ گیا، آپ سے نہیں ہو پایا، بھولے سے کسی وجہ سے، تو آپ کو وضو باطل نہیں ہوگا، آپ کا وضو صحیح ہوگا، تاہم ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ یعنی مستحب چیزیں، سنت چیزیں رہ جائیں یا مکروہ چیز کا ارتکاب ہو جائے تو اس سے عبادتوں میں سنت ثواب میں کمی آ جاتی ہے، وہ عبادت باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگ خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو 15 چیزیں آ رہی ہیں کچھ مستحبات وضو میں سے ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیزیں رہ جائے تو آپ کو وضو باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا وضو باطل نہیں ہے، لیکن ثواب میں کمی آئے گا، اس لیے ہمیں اس کام کو ہر صورت میں کرنے کی کوشش کریں جب تک کوئی مشکل کوئی عذر نہ آ جائے، کیونکہ وضو تو ہم ویسے کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی پورا کریں۔ تو وضو کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے اما سنن و شاذب، نے بہرحال وضو کی سنتیں، یہ ہا جو ہے ضمیر ہے، اس کا عربی میں ضمیر بولتے ہیں، اردو میں بھی ضمیر۔ ہاں جی، وضو سنن و ہا وضو کے پڑھے گا، یعنی طہارت صغریٰ کی طرف پڑھے گا، یعنی طہارت صغریٰ کی سنتیں، وضو کی سنتیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے فل مضمضۃ، کلی کرنا۔ کلی کرنا کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈال کے ہاتھ انگلیوں سے منہ کے اندر صفائی کرنا، یہ کلی کرنا ایک۔ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، ہاں جی، اور ناک صاف کرنا، جھاڑنا، یہ دو سنتیں ہوں گی۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کے لیے کلی کرنے کے، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے کتنی دفعہ پانی ڈالیں؟ آپ فرماتے ہیں چلو بھر کے ایک دفعہ منہ میں پانی ڈال کے آپ نے کلی کر کے پھینک دیا، پھر ایک دفعہ ناک میں کیا، اسی طرح ناک صاف کیا، تو یہ بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں 2 دفعہ کریں تو بھی آپ کا صحیح ہے، 1 دفعہ یا 2 دفعہ کریں، ہاں جی، ناک اور یہ کلی اور ناک صاف کرنے کا معاملہ ایک چلو پانی سے 1 دفعہ یا 2 دفعہ کریں، تیسری دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کو کل واحد منہما، یعنی اور کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، ان دونوں میں سے ہر ایک، کل واحد منہما ان دونوں میں سے، کل واحد ہر ایک، بغرفۃ، غرفہ چلو بھر پانی، یعنی بغرفۃ یعنی ایک چلو بھر پانی کے سے کرنا ہے، مرتن ایک دفعہ کر لو، چلو بھر پانی لے کر آج کہتے ہیں شوربو گانچو، ہاں جی، شوربو گانچو کھین بول، اور پھر وہ صاف کرو، پھر ناک میں صاف کرو، اس طرح۔ تو او مرتين یا 2 دفعہ، 1 دفعہ یا 2 دفعہ، آپ کی مرضی ہے، دونوں سے سنت ادا ہو جائے گا۔ 1 دفعہ کریں، ہاں جی، ناک اور صاف کریں اور کلی کریں تو بھی سنت ادا ہوگا،
2 دفعہ کریں تو بھی، تو میں مرتن 1 دفعہ اور مرتين یا 2 دفعہ۔ پھر فرمایا جو ہے ناک صاف کرنے میں اور کلی کرنے میں ویجوز المبالغہ، اس میں مبالغہ کرنا جائز ہے، یعنی اب کلی میں مبالغہ یہ کہ آپ پانی میں ڈال کر غرغرہ کریں، یہ مراد ہے۔ ناک صاف کرتے مبالغہ یہ پانی کو زیادہ کھینچنا تاکہ جڑ آگے تک صاف ہو جائے، ناک کا پانی کو زیادہ کھینچنا، یہ مبالغہ۔ مبالغہ کا لفظی معنی کسی کام کو بڑا چڑھا کے کرنے کے معنی میں، تو یہاں جو ہے کلی کرنے میں بڑا چڑھا کے کام کرنا اور ناک صاف کرنے میں مراد یہ ہے وضو کرتے بعد کلی کرتے ہوئے غرغرہ کرنا، ناک صاف کرتے ہوئے پانی زیادہ اوپر کھینچنا۔ فرماتے ان دونوں عمل میں مبالغہ کرنا جائز ہے، فیما ان دونوں عمل میں، لیکن کب؟ من غیر صومن، جب آپ روزے پہ نہ ہو، روزے کے غیر حالتوں میں، یعنی جب آپ روزہ نہ ہو تو آپ جو ہے کلی بھی غرغرہ بھی کر سکتے ہیں، ناک میں بھی پانی زیادہ اوپر کھینچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں پانی آپ کے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے، ناک سے بھی آگے جا کے حلق پہ چلی جا سکتی ہے، پھر تو آپ کو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کو بچانے کے لیے، روزے کو خدشہ سے بچانے کے لیے اس میں پھر آپ نے وضو کلی اور ناک صاف کرتے پھر پانی زیادہ نہیں کھینچنا ہے، غرغرہ نہیں کرنا ہے، اور اگر وہ روزہ نہیں ہے تو پھر آپ کرنا بہتر ہے، جائز ہے۔ اور سنتوں میں سے کیا ہے؟ وہ تکرار و غسل الوجہ، آپ سے پہلے کہا تھا نا جی، وہ چہرے کو 1 دفعہ دھونا واجب ہے پورا پانی پہنچا کر، دوسری دفعہ دھونا سنت ہے۔ تو تکرار یعنی ریپیٹ کرنا، دوبارہ تکرار کرنا، غسل الوجہ چہرے کو دھونے کے عمل میں تکرار، والیدین اور ہاتھوں کو دھونے میں تکرار، کتنی دفعہ تکرار کرنا ہے؟ ریپیٹ کتنی دفعہ کرنے؟ مرتين 2 دفعہ، یعنی چہرے کو 1 دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا سنت۔ ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سے لے کر سروں تک، انگلی کے سروں تک 1 دفعہ دھونا پورا پانی پہنچا کر واجب، دوسری دفعہ اسی طرح پھر دھونا یہ سنت ہے۔ جیسے فرماتے ہیں 1 دفعہ چہرے اور ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، ابھی دوسری دفعہ دھونا تکرار کر کے مرتين 2 دفعہ دھونا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جیسے فرماتے ہیں اور یہاں سوال آئے پھر تیسری دفعہ دھو لیں تو وہ کیا حکم کرتے ہیں؟ ولا یتجاوز، تجاوز نہیں کرنی چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے، من ثلاث 3 دفعہ سے، 3 دفعہ سے اگر آپ نے 4 دفعہ دھو لیا آپ کو وضو پھر باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شاذ نے فرمایا 3 دفعہ سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یہ حکم بھی اس لیے فرمایا التشا فقہ میں، 2 دفعہ دھونا واجب ہے سنت ہے، پہلی دفعہ واجب ہے سنت ہے، تیسری دفعہ دھو لیں تو وضو باطل ہے ان کے ہاں، لیکن شاذ فرماتے ہیں ہمارے ہاں تیسری دفعہ دھونے سے باطل نہیں ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں تیسری دفعہ یوں صرف جائز ہے، تیسری دفعہ جائز ہے اور سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں، لہٰذا تیسری دفعہ نہیں دھونا چاہیے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی نے تیسری دفعہ دھو لیا تو پھر اس کا جو ہے وضو باطل نہیں، کہا لا تجاوز، آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کا عمل 3 دفعہ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، تو سنت 2 دفعہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ سنت دوسری دفعہ دھونا سنت، پہلی دفعہ واجب، دوسری دفعہ سنت ہے، ہمیں تیسری دفعہ سے زیادہ تجاوز نہ کرے، تو تیسری دفعہ دھونا یہ جائز عمل ہے، اس سے ہمارا وضو باطل نہیں ہوگا جس طرح التشا میں باطل ہوتی ہے۔ اما شاذ نے فرمایا تیسری دفعہ سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اگر کیا پھر باطل ہو جائے گا۔ ہر ایک آدمی نے وضو کے بدلے میں وضو کرتے ہوئے چہرے کو 4 دفعہ دھو لیا تو پھر آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، کہا 3 دفعہ سے آگے، لہٰذا تیسری دفعہ دھونا جائز ہے، باقی واجب پہلی دفعہ، سنت دوسری دفعہ، لہٰذا دوسری دفعہ سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی عام حالتوں میں۔ اگر کبھی بولے سے تیسری دفعہ دھو لیا تو آپ کو کوئی وضو کو خدشہ نہیں ہے، آپ کا وضو صحیح ہے۔ تو یہ بھی چہرے کو ہاتھوں کو 2 دفعہ دھونا سنت، ہاں جی۔ پھر آگے بنے وہ سوا کو مسواک کرنا، مسواک کرنا بھی سنتوں میں سے، طولاً لمبائی میں، عرضاً چوڑائی میں، مسواک کرنا۔ یہاں مسواک مراد وہی لکڑی کا مسواک ہے، لیکن اگر آپ آج کل کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو بھی بالکل صحیح ہے، جائز ہے، کیونکہ مقصد صفائی کرنا مراد ہے۔ اس زمانے میں آج سے 700 سال 600 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھا، تو اسی زمانے کے لحاظ سے لکڑی کا مسواک استعمال کیا، اور ابھی جو ہے ہمارے دور کے لحاظ سے اس سے جو ہے زیادہ صفائی کرنے والی چیزیں اگر مل جاتے ہیں تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ دوائی لگا کے بھی، دوائی کے بغیر بھی مسواک کی جگہ پر لکڑی کی مسواک نہیں ملے تو ٹوتھ برش جو ہے اسی کو ابھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مسواک کی جگہ پر، اس سے بھی صفائی حاصل ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔
لیکن اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی دوائی بھی لگا دیا تو بھی صحیح ہے، اس سے آپ کا وضو صاف ستھرا ہو جائے گا دان، اور اس میں کوئی عرض نہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں مسواک کی جگہ پر۔ تو بس سواک مسواک کرنا طول و عرض میں فرماتے ہیں لمبائی چوڑائی دونوں میں کریں، ان وسیع الوقت، اگر نماز کے وقت میں گنجائش ہے تو۔ اگر وہی اگر وقت تنگ ہے، اگر آپ وضو کو لمبا کریں، آپ کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، فاحدہما، تو ان میں سے ایک کریں، یا طول میں مسواک کریں یا عرض میں کریں، یا لمبائی میں یا چوڑائی میں کریں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں ایک حکم، اگر آپ کو لکڑی کا مسواک بھی نہیں ملتا ہے، آج کل کی دوسری چیزوں کا بھی نہیں ملتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں وہ یجوز جائز سے بھی کرواس خشن، کرواس لباس کے معنی میں، خشن کھردرا، کسی کھردرا چیز سے، کھردرا کپڑے سے بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں، دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ اور بالاصابع، یا انگلیوں کو اس طرح سے صحیح رگڑ کر دانتوں کو، تو بھی آپ دانتوں کو مسواک کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اصابع اصبع کی جمع ہے، انگلیوں کے ذریعے سے بھی آپ دانتوں کو صحیح صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں کھردرا کپڑے کا استعمال اور انگلیوں کے ذریعے سے دانتوں کو مسواک کی جگہ پر استعمال کرنا، ان لم یحضر الخشبی، یہ اس وقت ہے اگر حاضر نہ ہو، یعنی آپ کو نہ ملے خشبی لکڑی کا مسواک۔ اگر لکڑی کا مسواک نہ ملے تو اس میں آپ کے لیے جائز ہے، اور لکڑی کا مسواک ملے تو لکڑی کا مسواک ہے، یا آج کل کے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے، ٹوتھ برش ہے، ذریعے سے اس کو استعمال کریں۔ اور وہ لکڑی نہ ملنے کے پہ ہمیں وہی لکڑی تھا، وہی آخری تھا، سچے کے دور میں بھی وہی تھا، اس لیے انہوں نے اسے کا ذکر کیا۔ لیکن آج کل کے ہمارے جدید دانتوں کو صاف کرنے والی ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال آپ بالکل اس مقام پر کر سکتے ہیں، اور بالکل صحیح ہے، اس سے کیونکہ اسی کا قائم مقام ہے، اور بہتر صورت میں ہمارے دانت کو صاف کرتے ہیں، لہذا آپ اس کو مسواک کے جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک سنت کیا ہے، وضو کا مسواک ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وضو کی سنتوں میں سے والبسملہ، تو بسملہ جو ہے عربی زبان میں ایک جملے سے مصدر بناتے ہیں، پورے جملے کو بسملہ بن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اس کو بسملہ بولتے ہیں۔ تو والبسملہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کب سنت ہے؟ پھر ابتدائی وضو کے شروع میں، وضو کے شروع سے مطلب یہ کہ نیت پڑھنے سے پہلے جب آپ ہاتھ دھونے لگ جائیں گے نا کلائیوں سے نیچے شروع میں، اس وقت آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو بسم اللہ پڑھنا وضو کی ابتدا میں، یعنی چہرہ دھونا شروع کرنے سے پہلے آپ پڑھیں، بلکہ کلائی دھوتے وقت ہی آپ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ فرماتے ہیں ابتدا میں پڑھنا وضو کی، وہی نسیت، اور اگر آپ کو بھول جائیں ابتدا میں پڑھنا تو حافظ آسنا آئے، تو پھر آپ وضو کے درمیان میں بھی جب بھی آپ کو یاد آئیں پڑھ سکتے ہیں، تاکہ بسم اللہ کے ثواب آپ کو ملے، کیونکہ بسم اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہو جائیں، پیغمبر نے فرمایا وہ بے نتیجہ ہے، دم بریدہ ہے، کہاں ہے، اس میں برکت اور خیر نہیں ہے فرمایا۔ لہٰذا ہمارے ہر عمل میں، وضو میں بھی، غسل میں بھی، تیمم میں بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ شاذ فرمائیں بسم اللہ پڑھنا، بسملہ تو پھر ابتدا، وضو کے شروع میں پڑھنا مستحب ہے۔ وہی نصیحت اگر آپ کو شروع میں پڑھنا بھول جائیں، پھر اسنا آئے تو پھر آپ وضو کے درمیان میں بھی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل بتایا تھا پورے سر کے بعد حصہ کا مسح کرنا، جیسے اگلے سامنے والے حصے کو چاروں گولیوں سے، یہ تو واجب ہے، اما جو ہے پورے سر کو مسح کرنا یہ کب ہے؟ وہ یہ مستحب ہے۔ وہ استحباب الراس، پورے سر کو مسح بالمس، استحباب گھیر لینا، راس سر کو بالمس، مسح کے ذریعے سے گھیر لینا۔ پھر کب ہے؟ پھر آزمینتی گرم، آزمینہ زمان سے وقتوں میں، والامکنہ جگہوں میں، حارہ گرم وقتوں اور گرم جگہوں پہ پورے سر کو آپ مسح کر سکتے ہیں، پورے ساتھ میں یا ہاتھ ایک دفعہ پھیلا سکتے ہیں۔ پھر تو آپ آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں ہاتھوں کو، تو یہ آپ کا پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ پھر آتے ہیں آپ کے جو ہیں، لیکن ایک دفعہ کرنا ہے، جب یہ پورے سر کو مسح کریں تو بھی ایک دفعہ کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ مس ظاہر اذنے کا، اور پھر آپ کے کان کے ظاہری حصوں کا، وہ تخلیل باطنی ہے، اندر کے حصے میں انگلیوں کے ذریعے سے خلال کرنا، یہ دونوں۔ وہ مس رقبت، گردن پہ بھی ہاتھ پھیلانا، یہ کب سنت ہے؟ پھر ریاح ہے، ہوائیں چلنے کی وجہ سے، گرد و غبار والی ہوائیں چلنے کی وجہ سے، وہاں آپ کان کے ظاہری حصے، اندرونی حصے، گردن کا بھی آپ مسح، ان پہ بھی ہاتھ پھیلائیں، لدہ فی غبار، مٹی کو ہٹانے کے لیے، یہ بلل ما تقدم، لیکن اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا، آپ نے نیا پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، وہی سابقہ جو وضو سے آپ کا ہاتھ گیلا ہوا ہے نا،
اسی ہاتھ کو پھیرانا ہے، اسی ہاتھ کو اپنے گردن پہ بھی پھیرانا ہے، گردن میں آپ کے ہاتھوں کا پوچھ پھیرانا ہے، کانوں میں ایک انگلی کان میں ڈالنا ہے، ایک انگلی سے کان کے پیچھے ہاتھ پھیرانا ہے۔ عام طور پر جو بڑے انگوٹھی سے کان کے پیچھے ہاتھ پھیرانا ہے، چھوٹے جو شہادت کی انگلی وہ کان کے اندر پھیرانا ہے، اور گردن کے اوپر جو ہے آپ کے ہاتھوں کا پشت والا حصہ، کیونکہ سر پہ آپ نے ہاتھوں کا اندر والا حصہ پھیرایا تو گردن پہ ہاتھوں کا پشت والا پھیراؤ تو سارے اعضاء کو ایک ایک حصہ مثلا میں استعمال ہو گیا۔ تو یہ مجموعی طور پر آپ کو وضو کے چند سنتیں بتا دیا، باقی انشاءاللہ ہم کل بتا دیں گے، کیونکہ اور بھی ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والی ہوائیں چلنے کی وجہ سے وہاں آپ کان کے ظاہر سے اندرونی سے گردن کا بھی آپ مثلا ہم پہ بھی ہاتھ پھیرائیں، لدفع الغبار مٹی کو ہٹانے کے لیے، یہ بلل ما تقدم، لیکن اس میں آپ نے خاص خیال لے رکھنا ہے، آپ نے نئے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، وہی سابقہ جو وضو سے آپ کا ہاتھ گیلا ہوا ہے نا، اسی ہاتھ کو پھیرانا ہے، اسی ہاتھ کو اپنے گردن پہ بھی پھیرانا ہے، گردن میں آپ کے ہاتھوں کا پوچھ پھیرانا ہے، کانوں میں ایک انگلی کان میں ڈالنا ہے، ایک انگلی سے کان کے پیچھے ہاتھ پھیرانا ہے۔ عام طور پر جو بڑے انگوٹھی سے کان کے پیچھے ہاتھ پھیرانا ہے، چھوٹے جو شہادت کی انگلی وہ کان کے اندر پھیرانا ہے، اور گردن کے اوپر جو ہے آپ کے ہاتھوں کا پشت والا حصہ، کیونکہ سر پہ آپ نے ہاتھوں کا اندر والا حصہ پھیرایا تو گردن پہ ہاتھوں کا پشت والا پھیراؤ تو سارے اعضاء کو ایک ایک حصہ مثلا میں استعمال ہو گیا۔ تو یہ مجموعی طور پر آپ کو وضو کے چند سنتیں بتا دیا، باقی انشاءاللہ ہم کل بتا دیں گے، کیونکہ اور بھی ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔